السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم، ماہ جمادی الاول دا آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور سیرت دے حوالے دے نال الحمدللہ آج 7واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جڑی پہلی وحی نازل ہوئی اس نو میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ دے اوپر پہلی وحی نازل ہون تو بعد آپ انتہائی پریشان
اور پریشانی دے عالم دے اندر آپ اپنے گھر دے اندر پہنچے اور گھر دے اندر جا کے آپ نے فرمایا زمبلونی زمبلونی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیتا کہ میں نے چادر دے وہ. آپ چادر لے کے لیٹ گئے اور آپ نے کہا اے خدیجہ میں نے لگتا ہے کہ میری جان نکل جانی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں اے اللہ دے پیغمبر جی تانوں اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا, اللہ پاک تانوں ضائع نہیں کرے گا. اور اس بعد پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اے وحی لیلۃ المبارک دی رات دے اندر ماہ رمضان دے اندر نازل ہوئی ہے. اور سیرت دے اندر ایک بہت سارا اختلاف ہے لیکن اس نو اختلاف سمجھا نہیں جاندہ. آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے ربیع الاول دے مہینے دے اندر. کیڑے مہینے اندر پیدا ہوئے نے؟ ربیع الاول دے مہینے دے اندر آپ پیدا ہوئے نے اور آپ دی 40 سال عمر جڑی ہے وہ ربیع الاول دے مہینے چی بن دی ہے. اور جدو ربیع الاول دا مہینہ شروع ہویا پھر آپ 6 ماہ مسلسل جڑا خواب آئے نے اور 6 ماہ تو بعد ماہ رمضان آ گیا. اور خواب جڑے نے اے آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب پیغمبر دا خواب بھی ایک وحی ہوندا ہے. اللہ پاک نے پہلے خواب دے ذریعے آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات تو آگاہ کیتا ہے کہ تسی عام انسان نہیں بلکہ پوری کائنات دے امام ہو اور پوری کائنات دے سرتاج ہو. اور اس بعد آپ نو ماہ رمضان دے اندر لیلۃ القدر دی رات دے اندر وحی نازل ہوئی. آپ گھر دے اندر آئے انتہائی ڈر چکے اور ڈرن تو بعد جناب پھر آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا دے اندر گئے نے. ماہ رمضان دا مہینہ مکمل ہویا. آپ یکم شوال نو جناب غار حرا دے اندروں نکل گئے. آپ بیت اللہ دے اندر آئے نے. آپ نے بیت اللہ دا طواف کیتا. طواف کرن تو بعد آپ پھر جڑا ہے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو گئے نے. اور جان تو بعد آپ دے دل دے اندر ڈر اتنا بیٹھ گیا کہ ادھروں اللہ پاک دی حکمت ایسی کہ اللہ پاک نے وحی نو روک چھڑیا, وحی رک گئی ہے. لیکن آپ انتہائی ڈرتے مارے ڈردیاں زندگی گزارن والے اللہ پاک نے حکمت ایسیاں کہ وہی روک چھڑیے کہ ہجے میرا پیغمبر وہی دا بوجھ چکن جو گا نہیں ہویا. چند دن وہی رکی رہی. آخر کار نبی علیہ السلام دے دل دے اندر جناب پھر وہی دی محبت پیدا ہوئی, شوق پیدا ہویا. آپ کہندے نے کہ میرے دل دے اندر ڈر دی کیفیت ایسی سی کہ میں کرو باہر نکلدا میرا دل کردا کسی پہاڑی اتے جا کے میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ نو ہلاک کرنا, یا میں چھلانگ لگان لگا تے مینوں فرشتہ آگے آکھے اے پیغمبر چھلانگ نہ لگایا جے, تانوں اللہ پاک نے پیغمبر بنایا ہے, رسول بنایا ہے. ایسی کیفیت دے اندر آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے بارے غور و فکر کا ایک قوم جڑی ہے اللہ پاک نو بھول چکی ہے, ایک قوم رب تو دور ہو چکی ہے. اور اے بتاں دے پجاری اے سارے مشرک نے اے میرے رب نو نہیں ماندے. ایسا غور و فکر چل رہا ہے. آپ ایک دن اپنے گھر دے اندر جناب چار پائی دے اتے لیٹے نے اور آپ نے چادر اوڑھی ہے. اے دوسری وحی دا آغاز, پہلی وحی جڑی میرے رب نے نازل کی تھی ہے وہ نبوت دی علامت ہے.
اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی آج دوسری وحی دے اندر اللہ پاک نے رسالت عطا کی تھی سونیا پہلا جڑی پہلی وحی ہے یہ نبوت دی علامت ہے اور دوسری وحی جڑی ہے یہ تہاڈی رسالت دی علامت ہے اور اللہ پاک نے جناب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیتے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر اللہ پاک نے حکم جاری کر چھڑے نے آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں جناب لیٹے نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر علیہ السلام دیاں ایک کفیتاں ویکھیاں ہیں اللہ پاک نے جناب وحی نازل کر چھڑی ہے آئیے جناب وحی جدو نازل ہوئی ہے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ پاک نے قرآن پاک دا آغاز رمضان دن مبارک دے مہینے اندر کیتا ہے اللہ پاک نے وحی دا آغاز رمضان المبارک دے مہینے اندر کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے آئیے دوسرا مقام فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک نے قرآن پاک نو ماہ رمضان دے اندر لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل فرمایا ہے آئیے قرآن پاک دا تیسرا مقام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر اللہ پاک نے فرمایا میں ایسی رات دے اندر دا نزول فرمایا ہے جنی ہزار راتاں نالوں بھی بہتر ہے آئیے میں اس کو آگے جانا چاہنا ہے اللہ پاک نے پہلی نبوت والی وحی نازل کی تھی پھر وحی نو روک چھڑے ہے وجہ کی ہے آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی دا بوجھ چکن دے قابل نہیں لیکن آپ ڈر چکے نے وحی کس طرح وحی دا چکن دا جناب آپ نو قوت مل دی آپ نو طاقت مل دی لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں قرآن پاک نازل کرن دا ارادہ کیتا پہاڑیاں ہوتے پر پہاڑا نے انکار کر چھڑیا ہے فرمایا اللہ اینا وزنی کلام اسی نہیں اٹھا سکتے آئیے قرآن پاک دا اگلا مقام ہے فرمایا اللہ پاک نے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان اللہ پاک نے فرمایا میں پہلا ارادہ کیتا ہے کہ قرآن پاک نو نازل کرا علی السماوات اسمانہ ہوتے جدو اللہ پاک نے ارادہ کیتا قرآن پاک نو اسمانہ ہوتے نازل کرندہ ہے اسمانہ نے انکار کر چھڑیا اللہ ایڈا وزنی کلام اسی نہیں اٹھا سکتے اگے اللہ پاک نے فرمایا والارض ہے پھر اسی ارادہ کیتا کہ اس نو زمین دے ہوتے نازل کریے زمین نے بھی انکار کر چھڑیا اللہ اتنا بھاری کلام ہے اتنا اعلیٰ کلام ہے اتنا فہم والا کلام ہے اللہ سیدھا بوجھ نہیں اٹھا سکتے
سکتے ہیں. فرمایا ول جبالا پھر اسی ارادہ کیتا ہے کہ اس قرآن پاک نو پہاڑوں تے نازل کر دئیے. فرمایا پہاڑا نے انکار کر چھڑیا ہے. فرمایا فَعَمِلْنَا أَن يَشْفَقْنَا ہے. اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی ارادہ کیتا ہے کہ اسی جناب اس نو انسان دے اتے نازل کر دئیے. جدو اسی انسان دے اتے نازل کرن دا ارادہ کیتا ہے تے انسان نے جناب قرآن پاک نو قبول کر لیا ہے. ایک کیڑا قرآن پاک اللہ پاک دی وئی ہے. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن پاک دی ذمہ داری نو قبول کیتا ہے. فرمایا ہاں اللہ ساڈے اتے قرآن پاک نازل کر دے, میں تیرے قرآن پاک دا بوجھ چکاں گا ہے, میں دے فہم نو ہی سمجھاں گا ہے, میں قرآن پاک لوگاں تک بھی پہنچاواں گا ہے. آئیے جناب اس کے بعد اللہ پاک نے وہی نازل کی تھی ہے. آپ چادر لے کے لیٹے نے, حکم جاری کر چھڑے نے. فرمایا یا ایوہ المدثر, اے جناب چادر لے کے لیٹن والے, قم فانذر, ہن سونیا تیریاں لیٹن دیاں ذمہ داریاں مک گئیاں نے, ہن آ گئیاں نے ذمہ داریاں قرآن پاک دیاں ہے. ہن آ گیا ہے اللہ پاک دا حکم, سونیا لیٹن دے ٹائم ختم ہو گئے. قم فانذر, ہن کھڑے ہو جاؤ, چادر اتارو تے چار پائی تو کھڑے ہو جاؤ. فانذر, اللہ پاک نے فرمایا ہن لوگاں نو ڈراؤ. ڈرانا کی ہے کہ اللہ پاک اسمانہ والا خالق تے مالک تے رازق ہے, جس کی تساں عبادت کرنی ہے. اب بتا دے مگر لگے پھر دے ہو, بتا کے چک دے پھر دے ہو, انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, فرمایا ہن میرا تذکرہ کرے نہ کہ میری بڑائی نو بیان کر, میری کبریائی نو بیان کر. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اللہ پاک نے حکم دیتا سونیا اپنا ظاہری بھی صاف کر لے, اچھا لباس پہن لے, چنگے لباس دے اندر جناب دعوت پیش کرنی ہے, اپنا اندر بھی صاف کرنا ہے تے اپنا ظاہر بھی صاف کرنا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, سونیا پلیتی تو دور ہو جائے, غلط کماں دے لاگے نہیں جے لگنا ہے, اچھے اچھے کماں دے لاگے لگنا ہے. اللہ پاک آرڈر دے رہنے والا تَمْنُن تَسْتَقْصِرْ, فرمایا سونیا دعوت اس واسطے پیش نہیں کرنی تاکہ لوگ تینے دا معاوضہ دین, دعوت اس واسطے پیش نہیں کرنی تاکہ لوگ تیرا احترام کرن تے عزت کرن, نہیں نہیں فرمایا اس واسطے نہیں, تمنا کوئی نہیں یہ رکھنی. فرمایا والی ربی کا فاصبر, سونیا دعوت پیش کرنی ہے والی ربی کا فاصبر, پھر دعوت پیش کرن تو بعد تے صبر بھی کرنا ہے. صبر کرن دا مقصد کی ہے سونیا جدو تو دعوت پیش کرنی ہے, بڑے بڑے دشمن اٹھنے نے, بڑے بڑے جناب دھمکیاں لگانیاں نے, بڑے بڑے تیرا مقابلہ کرنا, بڑے بڑے تیرے نال جنگ کرنی ہے. والی ربی کا فاصبر, سونیا صبر کولوں کم لینا ہے, تدبر تے کولوں کم لینا ہے, حکمت عملی کولوں کم لینا ہے. فرمایا جیڑا بھی دعوت پیش کرے او دے دشمن پیدا ہو جاندے نے, جیڑا بھی قرآن و حدیث پہ جناب پیش کرے او دے جناب دشمن پیدا ہو جاندے نے, او دے نال دشمنی رکھن والے پیدا ہو جاندے نے. اللہ پاک نے پہلے ہی آگاہ کر چھڑیا ہے. فرمایا سونے والی ربی کا فاصبر, دعوت پیش کرنی ہے پر صبر کرو کم, پر صبر کرو, صبر کو کم لینا ہے. سونے بڑے بڑے اٹھا روڑے رستے دے اندر آنے نے, اور بڑے بڑے پنجابی کہہ لو دلیانا واہ پہنا ہے, اور بڑے بڑے مشرکہ نال تو اڑا واہ پہنا ہے. سونے صبر کرو کم لینا ہے. اے دوسری وہی اللہ پاک نے نازل کی تھی ہے جس سے اندر رب نے رسالت دا حکم عطا کر چھڑے ہے, اور اللہ پاک نے جملے کیسے بولے نے. فرمایا یا ایوہ المدثر,
اے چادر والے اے پیارے اے سونے اٹھ جائیں جس طرح سانو کسی دے نال محبت ہوئے پیار ہوئے اسی کہنے سونے داڑھی والے سونے چہرے والے سونے لباس والے اے محبت ہے نا جناب انسانہ دی انسانہ نال محبت ہے لیکن اے میرے رب دی محبت ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فرمایا قم فانذر ہن اٹھ کے جناب اپنی ذمہ داری ادا کرو لوگاں نو شرک دے اندروں کڈو ہن جناب لوگاں نو میرے ول بلاؤ میری توحید بیان کرو جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آرڈر دے چھڑیا ہے آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر آپ دے اوپر وحی نازل ہوئی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے جدوں آپ دے تے وحی نازل ہوئی میں پوری کائنات دے امام نو دیکھ رہی ہیں آپ دے تے بہت سارا بوجھ نازل ہو گیا آپ پسینوں پسینی ہو گئے آپ انتہائی پریشان ہو گئے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر فل سردیاں دے اندر بھی وہی نازل ہوندی آپ نو پسینہ آ جاندا ہے صحابہ اکرام بیان کر دینے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر وہی نازل ہوندی اس طرح جناب واز ہوندی تھرتھراہٹ دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر انتہائی بوجھ آ جاندا ہے ایک دفعہ صحابی بیان کر دینے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشریف فرما سا آپ دا گھٹنا مبارک جڑا میرے گھٹنے دے اوپر سی آپ دے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہنے لگے مینوں انج لگیا جویں میری اج لت ٹوٹ جانی ہے اتنا بھاری وزن کیونکہ وجہ کی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اللہ پاک نے حکم جاری کیتا ہے اے چادر اڈن والے رات دا قیام کریا کر رات دے کچھ حصے دا قیام کریا کر جناب کچھ حصے تو بھی جناب نصف کر کے اپنا قیام کریا کر فرمایا وجہ کی ہے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہے اسی بہت بڑا وزنی کلام تواڈے تے نازل کرنا چاہنے ہیں آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنیاں نے ایک کفیت میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیاں ہے جدوں میں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رسالت دا حکم مل گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلا جناب سب تو پہلا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حکم دیتا ہے قم فانذر وربک فکبر آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نالے اپنی بیوی ہے نالے گھر والی ہے نالے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں برکات دیکھ چکیاں سن جدوں پہلی وہی نازل ہوئی آقا کائنات ڈر کے گھر دے اندر آئے جدوں فرمایا عائشہ نے جناب خدیجہ مینوں لگدا ہے میری جان نکل جانی انج دی کفیت بنی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات نو نال لے کے تے ورقہ بن نوفل دے کولوں پہنچیاں ورقہ بن نوفل نے بات سنی فرمایا خدیجہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں اللہ پاک نے تیرے سر تاج نو پوری کائنات دا سر تاج بنا چھڑنا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بھی معاملہ ذہن دے اندر نے اس تو علاوہ آپ دیاں برکات بھی دیکھ چکیاں نے اس تو بعد جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اپنا جڑا غلام سی نا میسرا جڑا تجارت واسطے نال گیا سی انہیں بھی آن کے گلاں سنائیاں نے کہ میری ڈیوٹی پوری پکی پکی انہاں نال لگا دیو سونا جدھر جاندا سی ادھر ہی رب بدلیاں کلا چھڑدا سی جدھر جاندا سی ادھر ہی بدلیاں آ جاندیاں سارے
سارے معاملات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن دے اندر سن. آپ نے دعوت پیش کی تھی، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئیاں. کیوں جی فوراً ایمان لے آئیاں نے؟ وجہ کی ہے کہ پچھلے جمعے میں بیان کیتا ہے جنہوں گھر والے من لین، اور بولو جنہوں گھر والے من لین باہر والے بھی من لیندے نے، تے جنہوں گھر والے نہ منن تے باہر والے او کیوں جی باہر والے آ ہوندے نا کئی چودھری روب پا کے جاندے نے، پھر اگوں بندہ کہندا دوسری واری اینوں سالن گھروں لبدا نہیں تے روب میرے اتنے پاؤندا ہے. وجہ کی ہے گل کرن دا مقصد کی ہے کہ گھر نو کوئی مندا نہیں تے میرے اتنے چودھری لگا ہے. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک نے کفیت ایسی بنائی ہے کہ دعوت دا نظام سب تو پہلا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پیش کیتا ہے. دعوت اپنے گھر تو شروع کیتی ہے اور لا الہ الا اللہ دیاں صداواں اپنے گھر دے اندر بلند کیتیاں نے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیاں سونیا تسی اشارہ ہی کرنا سی میں من لینا سی، میں دیکھ چکی سا. آئیے آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو. انہاں کلمہ پڑھیا ایمان لے کے آ گئی ہیں. دوسرے نمبر اتے آپ نے دعوت دیتی کنوں دیتی؟ سوچو گا دوسرے نمبر اتے دعوت کنوں دیتی ہے؟ کیوں کوئی بندہ دا سکتا ہے؟ کیا بات ہے ماشاءاللہ. سیرت دے نال تعلق بن گیا ہے. اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے. آئیے جناب ہن دوسرے نمبر دے اتے دعوت پیش کرنی ہے کنوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں نوں دعوت پیش کیوں کرنی ہے؟ کیوں جی اور بھی تے مکے اندر بڑی بڑی دنیا پئی ہے، انہاں نوں کیوں پیش کرنی ہے؟ آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک یار سن. کیا جی جڑے یارے گار سن، جڑے یارے مزار نے اور جڑے یارے جنت ہون گے. اور میرے بھائیو انہاں نوں دعوت پیش کرن دا مقصد یہ سی کہ بندے نوں گھر والا بھی من لیا تے یار بھی من لین. کیوں جی اور جیدے گھر والے من لین، یار من لین، محلے والے من لین، اور جیدیاں گوائیاں گھر والے دین، محلے والے دین اور بازار والے دین تے اسی اکھاں میٹ کے اعتبار کر دے گے نہیں؟ اور بولو کر دے گے نہیں؟ دوسری دعوت پیش کرنا مقصد سیدنا ابو بکر صدیق نو کی ہے کہ آقا کائنات نو اعتبار ہے کہ میرا یار انکار کرنے والا، میرا یار انکار کرنے والا نہیں. اور تیسری بات ہے کہ یار ہوئے پوری کائنات دے امام دا تے وہ کفر دی حالت دے اندر پھردا رہے. کیوں جی یار ہوئے پوری کائنات دے امام دا تے کفر دی حالت دے اندر پھردا ہوئے. گھر والے بھی من لیا تے یاراں بھی، اور بولو یاراں بھی من لیا. جو رشتہ کرنا ہوندا نا لڑکی والے کہندے نے تے سیانے کی کہندے نے منڈا بھی ویکھیو تے گھر بھی ویکھیو تے جیاں نو بھی ویکھیو تے آندے جاندے جڑا سواری والا تانوں لے کے جاوے نا او تھوڑا جا اودے نال بھی تذکرہ کریا جے، اونوں بھی پوچھ لیا جے اے بندے کنج دے نے. جے اودے نال گل کرن دا موقع نہ ملے تے محلے وچ جڑا دکاندار ہے نا تھوڑی اودے کنےوں کڈ چھڑیا جے، اونوں پوچھ لیا جے کہ یارے گھر کنج دا لے تانوں پتہ چل جائے گا. کیوں جی بندے دا پتہ چل جاندا نا، محلے والے دسن، گھر والے دسن، بازار والے دسن، سواری والے دسن، وہ دستے نے کہ بھائی بے فکر ہو کے رشتہ کرو. یہ گھر کی ہے چنگا ہے تے جے چنگا نہ ہوئے وہ کہندا اچھا میرا نا نہ آوے پر ایتھوں کنی کترا جا. کیوں جی اشارے دے نال سمجھا دیندے اور سمجھن والے سمجھن جاندے نے. آئیے آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد
ان محمدن عبدہ و رسولہ سونے تسی کہنا سی تے اسی من لینا سی کی وجہ کی ہے یار ساڈا چنگا ہی بڑا ہے یار ساڈا بڑا آلہ ہے مسالہ ہی بڑیاں آلہ ہے اور مکے والے صادق تے امین پہلے ہی کہندے سن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دن نار رہن والے بچپن دیاں یاریاں ایک دوسرے تو پہ تھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ دیا ہے آئیے ہن تیسرے نمبر دے ہوتے گھر دے اندر جناب ایک بیٹا ہے پتر لگا پھردا ہے چاچے دا بیٹا چاچا زاد بائی ادھروں رضائی بھی بائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 10 سال دی عمر ہے فرمایا علی گل سن پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ سیدنا علی نے بھی کلمہ پڑھ دیا ہے کیونکہ انہاں دی پرورش پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے سن کیونکہ سردار ابو طالب دے بیٹے بہت زیادہ سن ایک انہاں دا بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو پار رہے نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی نو پار رہے نے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالا کی جانے کالے نو تاریخ دا کی پتا ہوئے کالے نو سیرت دا کی پتا ہوئے انہیں دے سیدنا علی نو مشکل کشا بنا چھڑے ہیں انہیں سیدنا علی نو نعوذ باللہ خدا بنا چھڑے ہیں لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پرورش کرنے والے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا علی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہن تیسرے نمبر دے ہوتے چوتھے نمبر دے ہوتے کارتے اندر ایک فرد غلامہ دے اندروں سیدنا زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفے دے اندر پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جناب سلم نے تحفے دے اندر زید عطا کی جائے اور سیدنا زید جڑے غلام نہیں سن میرے بھائیو غلام نہیں سن اے اپنے قبیلے دے سردار دے بیٹے سن ماں لے کے نکلی پیکیاں نو ملان واسطے رستے دے اندر ڈاکا پیا تے وہ بچہ بھی نال لے گئے ادو بچے بھی لے جاندے ہوندے سن نال کیونکہ ادو بچیاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن انساناں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن اور اس سے پہلا سیدنا یوسف علیہ السلام بھی منڈی اندر گئے نے بکے نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ دے کولو ڈاکواں کھویا منڈی اندر سیل کی تھا منڈی اندروں خریدرا ہے حکیم بن حزام نے اس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتیجہ ہے انہیں ویکھیا غلام بڑا خاندانی ہے کہ میں نہ ہوئے میں اپنی پھپھو نو تحفہ دے دواں اے لے کے مدینے دے اندر آ گئے اے لے کے مکے دے اندر آ گئے آگے انہوں نے اپنی پھپھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تحفہ دیتا ہے کیا غلام بڑا اچھا ہے ایدیاں آتاں بڑیاں اچھیاں نے خاندانی بندہ ہے تے جدوں آپ نے نکاح کیتا پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی جی مال بھی بڑا ہر چیز بڑی ہے پر آ غلام مینوں بڑا پیارا ہے اے میں تن تحفے اندر دینی ہے اے غلام جڑا حکیم بن حزام نو پیارا لگا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پیارا لگا اور پوری کائنات دے امام نو پیارا لگا اسمانہ اتے رب نو پیارا لگا تے ایک کوئی صحابی ہے جیدہ تذکرہ رب نے نام لے کے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے او بھائی اس غلام دا نام ہے قرآن پاک دے اندر آئیے جناب میں بات کرنا چاہنا ہے جناب چوتھے نمبر تے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دیاں خدمتاں کرنے والے آپ دے نال پیار کرنے والے آپ دے کم کاج کرنے والے ہیں آپ نے دعوت دیتی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زید نو جدو دعوت دیتی زید نے کیا شہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اکو دینی چار بندے مان لے گیا ہے تے چاراں دا تعلق آپ دے گھر دے نال ہے
چارے ایکو دن انہاں کلمہ پڑھے ہے اور انہاں دے پہلا کلمہ پڑھن دے اندر بہت سارا اختلاف ہے. بعض کہندے نے سیدنا ابو بکر صدیق نے پہلا کلمہ پڑھے ہے, بعض کہندے نے سیدنا علی نے پڑھے ہے, بعض کہندے نے سیدہ خدیجہ پڑھے ہے, بعض کہندے نے زید بن حارثہ نے پڑھے ہے. لیکن علماء نے پھر دی ایک ترتیب لا چھڈی ہے کہ عورتاں دے اندروں سب تو پہلا کلمہ پڑھن والیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, مرداں دے اندروں پہلا کلمہ پڑھن والے کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے. اور بچیاں دے اندر سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے کون نے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور غلاماں دے اندر سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے کون نے؟ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے جناب میں بات کرنا چاہنا ہے نا کلمہ پڑھیا ایکو دن دے اندر ہے. آئیے میں سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ دا تھوڑا جا تذکرہ کر کے آپ دے نال محبت دا ہے میں اپنی بات نو چلانا چاہنا ہے. آپ کا یہ کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اندر زندگی گزار رہے ہیں, سیدنا زید بھی مکہ اندر زندگی گزار رہے ہیں. ایک دن انہاں دے علاقے دے لا جناب قافلہ آیا بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دیاں بولیاں سنیاں ہیں. کہنے لگے بولی بھی میرے قبیلے دی لگن لئیے تے لوگ بھی میرے قبیلے دے لگن لئے نے, لباس بھی انج دا ہے, بولی بھی انج دی ہے تے وضع قطع بھی انج دی ہے, چلنا بھی انج دا ہے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس قافلے دے لوگاں نو ملیا, پوچھا کتھوں آئے جے؟ انہوں نے علاقہ دسیا یمن دا. تے جناب علاقہ دسن تو بعد کہنے لگے انجن ایک سردار ہے. فرمایا بالکل سردار ہے. فرمایا میرا جا کے انہوں نے سلام دیا جو مانا دا پتر زید ہاں. تو انہوں نے کہا ٹینشن نہیں لینی, میں بڑا سکھی ہوں, میری فکر نہیں کرنی. انہوں نے جناب بیت اللہ دا طواف کیتا, طواف کر کے سفر شروع کیتا ہے. قافلے دا امیر ڈائریکٹر سیدھا زید بن حارثہ دے کولوں پہنچے ہیں. لوگ گھرانوں گئے نے, یہ سب تو پہلا حارثہ کو پہنچے ہیں. ایک دوسرے دل محبت قبیلیاں دی عقیدت پیار نالے سردار نالے دل دے اندر آئیے. پتر انہیں عرصے دا گم میں تے حارث رو رو کے تباہ ہو چکے ہیں, بڑھاپا چھا گیا ہے. میں جلدی نالے نہ دے بیٹے دی اطلاع دیاں, سلام دیاں. جناب حارثہ دے کولوں پہنچیا, قافلے دا امیر جا کے گل بات سنائی تے جناب حارثہ نے اپنے بھائی نو بلایا, بلا کے کہتا ہے تیزی دے نال تیاری کرو, گھر دے اندر جنہ بھی سامان ہے, جو سکے نے جناب دن و دینار نے, سونا ہے, جو بھی چیز ہے ہر چیز جمع کر لو. جمع کر لئی, سواریاں تیار کی ہیں, سواریاں اتے تیار ہوئے, تیار ہو کے جناب مکے دا سفر شروع کر دیتا. مکے دے بازار اندر آ گئے ہیں. پوچھ دے پھر دے نہیں تھے کہ سردار ہے جیدہ نام ہے محمد. آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. یار بابی ہے خوشک کیوں نہیں, درود کیوں نہیں پڑھ دے؟ آکھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب بازار اندروں پوچھا, فرمایا بیت اللہ اندر ملن گے. اے جناب بیت اللہ دے اندر آگے, بیت اللہ دے اندر آگے آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر نے آن کے کہنے لگے آقا کائنات جناب محمد. پوری کائنات دے امام نے سوال کی تھا, ایتھے سردار ہے جیدہ نام ہے محمد, اسی انہوں ملنا چاہنے ہیں. آپ نے فرمایا حکم کرو, میرا نام محمد ہے. انہاں گل بات سنائی ہے کہ ساڈا پتر تواڈے کول ہے. اے معاملات نے در حقیقت اندر غلام نہیں سی, اپنی والدہ دے نال سفر کر دیا, چور ڈاکو کھو کے لے گئے, ویکدا وکاندا تواڈے کو پہنچیا ہوئے گا, اسی سامان نال لے کے آئے ہیں, جنی قیمت لینی ہے لے لو, ساڈا پتر سانو دے دیو, انہوں ذات کر دیو. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید نو بلایا. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دے اندر آئے ہیں. بیت اللہ دے اندر آگے تے سلام کیتا تے سدھیاں کھلو گئے, اپنا چہرہ جڑا پوری کائنات دے امام دی طرف چہرہ کیتا آئے ہیں. آپ نے فرمایا زید اب بندیاں نو ویکھ ذرا کہ زید نے ویکھیا ہے. فرمایا انہاں نو پہچانے ہی, فرمایا انا ابی و امی, ایک میرا ابو ایک میرا چاچا ہے. فرمایا زید انج دیاں گلاں نے, میرے لو تینوں اجازت ہے تو چلا جائے. تے جناب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں جان والا ہے,
میں جان والا نہیں تے چاچے نے تے والد نے تے سوچیا ہی نہیں سی بھی انج دا بھی منظر بن سکتا ہے. انہاں کہا بھی یہ کیویں دے معاملے بن گئے؟ کہن لگے زید ذہنی توازن ٹھیک ہے کدے مار مار مالکاں کدے ذہن تے نہیں کھو بیٹھا. کیوں جی امترے مالک ٹکر جان ملازماں تے کرا ظلم کردے نے نا. آج سوشل میڈیا تے ویندے ہو نا بچیاں نو مار دے نے انج مار دے جویں ڈنگراں نو مار دے نے. او میرے بھائیو جے تانوں رب نے کسے دا مالک بنایا تانوں ملازم عطا کیتے نے رویہ انج دا رکھو تواڈے تھلے کام کرن والے لوگاں نو دسے پھرن میرا مالک بڑا چنگا ہے. تے جے تسی ظلم کرو گے وہ کہے گا اچھا میں پھسیاں میری مجبوری ہے کہ وہ چنگی آفر ہوئی دے نو چھڑ کے میں کو ٹر جاؤں گا. ہاں جی 4 روپیے ودان والا ہور نوکری لب دی چھڑ کے ٹر جاندا ہے. پھر مالک نہ سلام لینا بھی پسند جواب دینا بھی پسند نہیں کردا. نال والے نو کہندا ہے نو لان دی نو دس دیو میں چلاں تیری میری ہن نبھا نہیں ہونا. تے جے مالک چنگا ہوئے نوکریاں سیر تو ملدی ہون پیسے بھی ود ملدے ہون وہ کہندا ہے میں پیسیاں بدلے نوکری نہیں کردا. آ بندہ میری عزت کردا میں دی عزت کرنا. نظام چل رہا ہے. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر زید جاندے تھے لے جو زید نے انکار کر چھڑیا ہے. فرمایا جناب زید دا باپ حارث کہنے لگا کدرے مار مار ذہن تے نہیں کھو بیٹھا ہے. ذہنی توازن ٹھیک ہے. لوگ غلامیاں دے اندروں آزاد ہونوں ترسدے نے. تیرا مالک بھی تینوں آزاد کر رہے ہیں اساں بھی لین آئے ہیں. تیرا رشتہ ساڈے نال ہے یا اے دے نال ہے. تیریاں کیتاں ساڈے نال نے یا اے دے نال نے. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے ہیں اصل اندر ابا جی گل اے اے جڑا میرا سردار ہے انہیں ماں والا بھی پیار دیتا ہے انہیں باپ والا بھی پیار دیتا. میرے کو ماں بھی کوئی نہیں تے والد بھی کوئی نہیں سارے پیار انہیں دیتے نے. تو آڑیاں ساریاں محبت میں اپنے سردار دی جتی اتے رکھنا ہے پر میں انہوں نہیں چھڑنا چاہتا ہے. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زید دی محبت ویکھی عقیدت ویکھی آپ نے فرمایا آج تو بعد زید بن حارثہ نہیں بلکہ آج تو بعد زید بن محمد آپ نے بھی پھر پیار خیردہ کیتا. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کھلوتے نے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ انہاں اپنا کیمرہ چکیا ہے انہاں جناب اس نقشے نو اپنے کیمرے دے اندر رکھیا ہے. فرمایا مینوں لئی نہ پھرو دنیا دے شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. او مینوں لئی نہ پھرو دنیا دے شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. او دل کردا اے میں سونے دے پاس ہوواں کدی نہ ایسی جنت چوں اداس ہوواں. اے تے زید دا کلام ہے. او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں کدی نہ ایسی جنت چوں اداس ہوواں. لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا اے محمد جی دے پیراں دے وچ. میں تے قال اللہ قال رسول منیا میں تے قال اللہ قال رسول منیا. شرک و بدعت والے بت نوں میں اپنے ہتھی بنیا. میں شر چھڑ کے میں شر چھڑ کے میں حصہ لینا خیراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں چھڑن والا نہیں میں اپنے مالک دے کولوں رواں گا. مالک نے بھی محبتاں خیر کیتیاں ہیں. آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن دعوت دیتی ہے. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
کلمہ پڑھیا ہے, سیدنا ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھیا ہے, سیدنا زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھیا ہے, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جناب بہت بڑے تاجر نے, مکے دے اندر بندیاں دے نال تعلق بھی بڑے نے تے محبتاں بھی بڑیاں نے. اے ہن جناب منڈی دے اندر جاندے نے, منڈی اندر نالے تجارت کردے نے, نالے ویندے نے آ بندہ میری گل سنے گا بھی تے منے گا بھی, انہوں دعوت دیندے. جناب سب تو پہلا آپ نے دعوت دی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابوبکر صدیق نے دعوت دی تھی, اسلام لے کے آئے. اس بعد آپ نے دعوت دی تھی زبیر بن عوام نو, اس بعد آپ نے دعوت دی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو, اس بعد دعوت دی تھی آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو. اینجنا سیدنا ابوبکر صدیق ویندے جا رہے نے, جیڑا جیڑا بندہ گل سندا جا رہا ہے آپ دعوت دیتی جا رہے نے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو دعوت دیتی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے, اور سعید بن زید نو دعوت دیتی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے. جعفر بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پائی جڑے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں جناب کفالت دے اندر نے دعوت دیتی, اسلام قبول کیتا. عثمان بن مظعون نو دعوت دیتی, اسلام قبول کیتا. قدامہ بن مذموم انہاں نو دعوت دیتی, اسلام قبول کیتا. عبداللہ بن مظعون نو دعوت دیتی, انہاں نے اسلام قبول کیتا. ارکم بن ابل ارکم نو دعوت دیتی, انہاں نے اسلام کی قبول کیتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتی, اسلام قبول کیتا. عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتی, اسلام قبول کیتا. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتی, اسلام قبول کیتا. سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتی, انہوں نے اسلام قبول کیتا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واہ ساری ٹیم نا جناب کٹھی کر لئی, واہ ساری ٹیم رل گئی ہے. اے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سالہ زندگی دو بعد دے ایام نے 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دیتی ہے, کیونکہ ایک بیس بنانی سی, ایک نظام بنانا سی. اے لوگ اسلام قبول کیتا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دے ہوتے, اور پھر اللہ پاک نے نہ شمارہ کنہ لوگاں نے اندر کیتا ہے, اپنے یار دی یاری نبھائی ہے اور او دی دعوت نو لوگاں کے پیش کیتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم. اور دنیا کے نادے لوگوں عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام دے اندر جڑے صحابہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دیتی ہے, انہیں اسلام قبول کیتا ہے. آپ دی دعوت دیتے اے لوگ ایمان لے کے آئے, والسابقون الاولون دے اندر شمار ہوئے نے. لیکن مشرکین مکہ دے جڑے بڑے بڑے سردار نے انہوں نے پتہ چل گیا کہ ایک دعوت چل رہی ہے, ایک دعوت چل رہی ہے, اور لوگ جناب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل رہے نے. انہوں نے کوئی انہوں اہمیت نہیں دیتی. اہمیت نہ دین دی وجہ ہے کہ پوری کائنات امام جدو آپ دی عمر 37 سال ہوئی ہے, آپ ادھر ہی لوگاں تو الگ رہنا جناب لگ رہنا پسند کی رہا, اور غور و فکر کر دے رہے. انہوں نے کہا ہاں اے بندہ ایک جناب اللہ والا ہے, اوے اے جناب غور و فکر کردا رہے. اگر کوئی دعوت دیندہ بھی ہے لوگ نال مل دے بھی نے تے کوئی ایڈی حرج والی گل نہیں. انہوں نے اس نو معمولی لیا. انشاءاللہ اس تو اگے اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ پاک نے پھر آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دیتا, آپ ہن اعلانیہ جناب لوگاں نو دعوت دیو. انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک میں تو شروع کراں گا. اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ پاک تانوں بر وقت یعنی کہ 12:15 بجے پہنچن دی توفیق عطا فرمائے.